پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں دوبارہ واپس فاتح بن کے مکے دے اندر داخل ہوئے، پھر کی منظر ہے، اچھے کھلو کے ذرا مارو تے آننی وچے پہ پھر دے ویکھو عربی جوان نی گورے نشو نالے رومی پہلوان نی شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں چو وکھرا رتبہ پایا سلطان نے نبیاں چو وکھرا رتبہ پایا سلطان نے نام محمد ویکھو درد سنسار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی
الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات قرآن پاک دے 30ویں پارے چوں ایک چھوٹی جئی مختصر سورت تواڈے سامنے تلاوت کیتی. 30واں پارہ ہے اور سورت نمبر 110 ہے. سورت دا نام ہے سورۃ النصر. اس سورت دیاں 3 آیات نے اور اس سورت دے 79 حروف نے. اس سورت نو پڑھن تے اگر کوئی بندہ اس سورت دی تلاوت کرے کنا کو ٹائم لگتا ہے؟ کنا کو ٹائم لگے گا؟ چلو اسی ٹائم ویکھ کے پڑھ لینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تقریباً 15 تو 20 سیکنڈ لگتے ہیں. نہیں اب اس تو دوبارہ پڑھ دیتی ہے نا, اختلاف نہ روے. تقریباً 15 تو 20 سیکنڈ لگتے ہیں اس سورت نو پڑھ دیا. جڑا بندہ اس 15 تو 20 سیکنڈ دے اندر اس سورت نو پڑھ لیندہ ہے, اللہ پاک او دے نامہ اعمال دے اندر 790 نیکیاں درج کر دیں دے. 790 نیکیاں اگر کوئی میرے ورگا گناہگار پڑھے تو پھر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق 790 نیکیاں ملتیاں نے. لیکن اگر کوئی تواڈے ورگا نیک بندہ پڑھے, اللہ دا مقرب پڑھے, پیارا پڑھے, اور اللہ دی قسم کئی بندے قرآن اتنا وجد وچ آ کے پڑھ دے نے, اتنی محبت نال پڑھ دے نے, اینے شوق نال پڑھ دے نے اور اینے پیار نال پڑھ دے نے. اس واسطے میں کیا کہ اگر تواڈے ورگا کوئی نیک بندہ پورے شوق دے نال, محبت دے نال, پیار دے نال پڑھے تے اللہ پاک انہوں 7 کروڑ تے 90 لاکھ نیکیاں عطا کر دے دے. چھوٹی جی سورت ہے. سورت نمبر 110. سورت دا نام سورۃ النصر. آیات صرف 3 نے اور حروف 79 نے, 1 کم 80. انہوں پڑھن تے تقریباً 15-20 سیکنڈ لگتے ہیں. اتنی عظیم سورت. اگر کوئی تواڈے کولوں سوال کرے کہ قرآن پاک دی آخری نازل ہون والی مکمل سورت کیڑی ہے تے کیڑی سورت ہے؟ یہ سورۃ النصر ہے. قرآن پاک دے اندر مکمل نازل ہون والی آخری سورت یہ سورۃ النصر ہے. یہ نازل ہون تو تقریباً 3 ماہ بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے سن. یہ آخری سورت ہے جڑی قرآن پاک دے اندر مکمل نازل ہوئی ہے. بہرحال یہ بڑی عظیم سورت ہے.
یہ اندر خوشخبری بھی ہے، یہ اندر پیغام بھی ہے، یہ اندر نصیحت بھی ہے، یہ اندر درس بھی ہے۔ میں انشاءاللہ خطبہ جمعہ دے مختصر وقت دے اندر اس سورت دے حوالے دے نال چند گزارشات پیش کرانگا۔ موسم دی خرابی دے باوجود، بارش دے موسم دے باوجود تسی اللہ دے گھر دے اندر بڑے ذوق شوق دے نال اول وقت وچ خطبہ شروع ہون تو پہلوں تشریف لے آئے ہو۔ میں اس تو کیا نا کہ تواڈے ورگا کوئی نیک بندہ، ہن ویکھو نا نیک بندے تے کیڑا کوئی متھے تے لکھیا ہوندا کہ نیک ہے، اودیاں خوبیاں اودیاں عادتاں جڑے اس گئے گزرے دور دے اندر، اس نفسا نفسی دے دور دے اندر اور خرابی موسم دے باوجود خطبہ جمعہ شروع ہون تو پہلوں اللہ دے گھر وچ آ کے بیٹھے نے۔ مینوں یقین ہے کہ اللہ دے پیارے نے، اللہ پاک انہاں نال محبت کرتے نے۔ اللہ جے انہاں نوں ذوق عطا کیتا ہے، شوق عطا کیتا ہے، پیار عطا کیتا ہے، محبت عطا کیتی ہے، انہاں نوں جمعہ پڑھن دا شوق ہے، محبت ہے، کم کاج چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، وقت نکال کے خطبہ شروع ہون تو پہلوں پہنچ جاندے نے۔ اللہ انہاں دے شوق دے اندر برکت فرما، انہاں دی محبت نو قبول فرما، اللہ انہاں نو بیت اللہ دے جمعے نصیب فرما۔ اللہ اینا شوق ہے جمعہ پڑھن دا، اللہ انہاں نو بیت اللہ دے جمعے عطا کر دے۔ اللہ اسی طرح ذوق شوق دے نال اول وقت وچ اللہ مسجد نبوی دے جمعے عطا کر دے۔ توجہ قرآن پاک دی مختصر سورہ مبارکہ، اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہو کان توابا۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلو اس سورت دا مختصر ترجمہ سنو پھر میں دی وضاحت کراں۔ اللہ پاک نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جدو اللہ دی مدد آ جائے، جاء فعل ماضی ہے، علماء جان دینے، طلباء جان دینے، اہل علم جان دینے، اور ساڑھے امام صاحب محترم قاری حسیب الرحمان صاحب تشریف فرمان ہے، اور دیگر جو قرآن دے دین دے طالب علم نے او احباب جان دینے کہ جاء فعل ماضی ہے، جدو فعل ماضی تے جدو اذا آ جائے تے معنی استقبال دا ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جدو آ جائے اللہ دی مدد، جدو اللہ دی مدد آ جائے، یہ عام معنی اور ترجمہ ہوتا ہے، لیکن جو محدثین مفسرین نے انہوں نے کیا کہ زیادہ بہتر معنی یہی بنتا ہے کہ یہ ترجمہ ماضی والا ہی کیتا جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جدو آ گئی اللہ دی مدد، جدو اللہ دی مدد آ گئی، ایہو معنی منوں میں زیادہ پسند ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جدو آ گئی اللہ دی مدد آ گئی، فتح مل گئی، خوشخبری مل گئی، کامیابی مل گئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے میرے محبوب جی تساں ویکھ لیا ہے کہ لوگ اللہ دے دین دے اندر جوک در جوک شامل ہون لگ پے نے،
لوگ اللہ دے دین دے اندر فوج در فوج شامل ہو رہے ہیں. ہن تسی کی کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ. تسی اللہ پاک دیاں تسبیحاں بیان کرو، حمداں بیان کرو، استغفار کرو، اللہ کرو معافیاں منگو تے رب دیاں پاکیاں تے تسبیحاں بیان کرو، اللہ دیاں تعریفاں بیان کرو. انہ کان توابا. اللہ پاک نے فرمایا تہاڈا رب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. سننا دھیان نال اس سورت دے اندر جس فتح دی خوشخبری ہے اس فتح تو مراد فتح مکہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. جدوں آ گئی اللہ دی مدد اور فتح دی خوشخبری مل گئی. میں قربان جاواں اے تو مراد فتح مکہ ہے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اس سورت دے اندر اللہ پاک دے 4 ناماں دا ذکر ہویا ہے. 2 مرتبہ ذاتی نام اس میں اللہ آیا ہے اور 2 نام صفاتی نے. فسبح بحمد ربک ایک رب اللہ دا صفاتی نام ہے. انہ کان توابا. تواب بھی اللہ پاک دا صفاتی نام ہے. بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ اپنے بندیاں دی طرف رجوع کرنے والا. سننا دھیان نال اے مختصر سورہ مبارکہ جدوں نازل ہوئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اے سورت دا مقصد تے سورت دا پیغام، سورت دی نصیحت سمجھ گئے. سننا دھیان نال اے او عظیم سورہ مبارکہ ہے جدوں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے خلیفۃ المسلمین نے اور انہاں دی مجلس شورا دے اندر کبار صحابہ کرام نے اور بدر دے عظیم شیوخ نے انہاں دی مجلس شورا دے اندر بڑی عمر دے اہل علم صحابہ کرام نے. لیکن سیدنا عمر فاروق اس مجلس دے اندر اس شورا دے اندر 9 عمر صحابی، نوجوان صحابی جنہاں دی تھوڑی جی عمر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی نے انہاں نو بھی اس مجلس شورا دے اندر بٹھا لیندے. کبار صحابہ کرام شیخ بدر کہن لگے کہ صحابہ کرام جدے اندر بڑے اہل علم اور بڑے بڑے لوگ بیندے نے انہاں اندر چھوٹا بچہ جو ساڈے بیٹیاں برابر ہے، ساڈے پوتیاں برابر ہے. حضرت عمر نو کہنے لگے انہوں اس مجلس دے اندر کیوں بٹھاندے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تانوں دساں گا کہ کبار صحابہ کرام دی مجلس دے اندر اس چھوٹی عمر دے بچے دا کی تعلق ہے. آپ نے مجلس شورا بٹھائی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سورہ مبارکہ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مبارکہ پڑھی. کہنے لگے مینوں دسو سورت دا مفہوم کی ہے، مقصد کی ہے، پیغام کی ہے. صحابہ کرام جواب دین لگ پے تے تردیاں عام گلاں دسن. کسے آکھیا اس سورت دے اندر فتح مکہ دی خوشخبری ہے، کسے آکھیا اس سورت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اے پیغام ملیا ہے کہ تہاڈا دین
قانون غالب آ گیا ہے اور لوگ جوک در جوک فوج در فوج یہ اندر شامل ہو رہے ہیں، یہ دین پھیل گیا ہے، غالب آ گیا ہے۔ کسی آخیا سورت دے اندر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اے پیغام دیتا ہے کہ جدو تانوں اللہ نے کامیابیاں عطا کر دتیاں نے تو تسی اور اللہ پاک دیاں حمداں بیان کرو، تسبیحاں بیان کرو، پاکیاں بیان کرو۔ صحابہ کرام نے مانے بیان کیتے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اٹھ عبداللہ بن عباس تسی دسو اس سورت دا مقصد کی ہے، درس کی ہے، پیغام کی ہے، نصیحت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو عمر سے آبی تھوڑی عمر دے نوجوان بڑے صحابہ کرام دی مجلس دے اندر کھڑے ہوئے کہنے لگے امیر المومنین جی اس سورت دے اندر فتح دی خوشخبری بھی ہے، دین دے غالب ہون دی خوشخبری بھی ہے، لوگاں دے دین وچ داخل ہون دی خوشخبری بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو استغفار اور تسبیح و تحمید دا حکم بھی ہے، لیکن امیر المومنین جی جو اس سورت دا پیغام ہے، جو اس سورت دی نصیحت ہے، جو اس سورت دا درس ہے وہ ایوے کہ اللہ پاک نے جس مقصد واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا سی وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ جدو مقصد پورا ہو گیا ہے تے نبی پاک دے دنیا تو جان دا وقت آ گیا ہے۔ اے عظیم سورہ مبارکہ جدے اندر اللہ پاک نے سارے دروس تے نصیحتاں جمع کر دتیاں نے۔ سننا تے عام نال جدوں اے سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا بہت سارے قبائل اس انتظار دے اندر سن کہ کدوں مکہ فتح ہوئے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پڑھیا سی، سنیا سی، پہلی آسمانی کتاباں دے اندر آپ دا تذکرہ موجود سی، انہوں نے پتا سی اور انہوں دے علم اندر سی اگر اے نبی سچا ہوئے گا، یہ دعویٰ سچا ہوئے گا، دعوت سچی ہوئے گی، پیغام سچا ہوئے گا تے پھر ضرور مکے واپس آئے گا، پھر ضرور اللہ انہوں فتح عطا کرے گا، کامیابی عطا کرے گا، ضرور اے مکے دے اتے غالب آئے گا، مکہ فتح کر لے گا۔ اس انتظار میں جب بیٹھے رہے کیونکہ نشانی انہوں دے علم دے اندر ہے اگر مکہ فتح ہو گیا اے واپس آ گئے، کامیابیاں مل گئیاں، پھر یقیناً اللہ دے سچے نبی نے پھر اسی کلمہ پڑھ لواں گے تے جے واپس نہ آ سکے، مکہ فتح نہ کر سکے تے پھر لہذا نشانی پوری نہیں ہونی تے اللہ دے سچے نبی نہیں۔ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا تے کامیاب ہو کے واپس آ گئے، اللہ پاک نے عظیم فتح عطا کر دیتی تے پھر کی ہویا اے سارے قبائل فوج در فوج نبی پاک دی خدمت وچ حاضر ہوندے نے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے۔ میں قربان جاواں سننا تے آنال اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ پاک دی مدد ضرور آ کے رہندی ہے، جنی مرضی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، جے بندہ کھوٹا نہ ہووے، بد نیت نہ ہووے، نیت صاف ہووے، اتو صاف ہووے، دل صاف ہووے، پھر اللہ دی قسم مشکل جتنی مرضی بڑی کیوں نہ ہوئے اللہ دی مدد ضرور آ کے رہندی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندیاں نو سمان دینے جدی نیت صاف ہوئے اور جدے ارادے مضبوط ہون اللہ پاک انہوں ضرور کامیابی عطا کر دینے۔ کئی بندے کہہ دیندے نے یار ویکھو اسی نمازاں بھی پڑھنے ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، قرآن بھی پڑھنے ہیں، اللہ بھی کرنے ہیں، رب نال تعلق بھی ہے، تو پھر اللہ سانوں کا تو زماندا ہے، سانوں پریشان کیوں کرتا ہے؟ جدو اسی اللہ دی فرما برداری کرنے ہیں، نمازاں پڑھنے ہیں، حکم مننے ہیں، رب سانوں کا تو زماندا ہے۔ اچھا تسی جننے بھی نیک ہو نبیاں نالوں بھی بہتے نیک ہو۔ جرا بندہ یہ کہندا ہے کہ میں نمازاں پڑھنا تو میں روزے رکھنا تو
میں نیکیاں کرنا تے میں عبادت کرنا تے میرے تے پریشانیاں کاتوں آندیاں نے؟ انہوں پوچھو تو جتنا بھی نیک ہے اللہ دے نبیاں نالوں بھی بہتا نیک ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبیاں نو بھی آزمایا ہے۔ نبی مشکلات دے اندر، مصیبتاں دے اندر، پریشانیاں دے اندر آ گئے، جدوں قدم مضبوط رہے نے پھر اللہ پاک دی مدد ضرور آ کے رہی ہے۔ جمعہ دا وقت مختصر ہے، زیادہ باتاں نہیں، زیادہ مثالاں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر نے تو مشکل کی آ گئی، پریشانی کی آ گئی، مکے والے تنگ کردے نے، آپ نو مکے وچ رہن نہیں دیندے، پریشان کردے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رہنا مشکل ہو گیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑھ کے مکے دے اندر کیا پوری کائنات دے اندر نیک بھی کوئی نہیں، متقی بھی کوئی نہیں، پرہیزگار بھی کوئی نہیں، اللہ دے نال تعلق والا بھی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پریشانیاں آئیاں، مجبور ہو گئے مکہ چھوڑن تے، گھر چھوڑن تے، اپنا دیس تے وطن چھوڑن تے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشکل حالات دے اندر آ گئے کہ آپ نو اپنا دیس وطن گھر بار چھوڑنا پیا، تے چھوڑیا بھی کس انداز نال؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دل نہیں سی کردا مکہ چھڈن نو، دل نہیں سی کردا بیت اللہ چھڈن نو، دل نہیں سی کردا حرم چھڈن نو۔ آپ نے مجبور ہو کے چھڈیا تے کیویں چھڈیا؟ ہائے میرے اللہ، مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجواں نے کیریاں، اللہ نے چک لیا ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں، ہن کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں میں تیریاں، رب نو معلوم ساری بات تقدیر دی، جھوک وسیندی ڈٹی جگاں دے پیر دی، جھوک وسیندی ڈٹی چاہندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، چاہندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، لوکاں دے کنی پاوندا نیک آوازاں میں، پاک خدا دے اگے کردا نیازاں میں، پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی، جھوک وسیندی ڈٹی جگاں دے پیر دی، جھوک وسیندی ڈٹی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دل نہیں سی کردا، آپ نے مجبور ہو کے مکہ چھڈیا، ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام، اللہ دی قسم نبی پاک دی امت دے وچوں سب تو زیادہ نیک، نبی پاک دی امت دے وچوں سب تو زیادہ تقوی والے نبی پاک دے صحابہ کرام، اے ہوئی مکہ ہے کتے صحابہ کرام نو پتھر مارے جا رہے نے، کتے صحابہ کرام نو گلیاں کسیٹیا جا رہا ہے، کسے نو کولیاں تے لٹایا جا رہا ہے، اور کسے دے اتے تشدد کیتا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام بھی مجبور ہو کے مکہ چھوڑ گئے، ہائے میرے اللہ مدینے چلے گئے، لیکن صحابہ کرام دے ایمان مضبوط، قدم ثابت، نیتاں صاف، اللہ نال تعلق تے محبت۔ اللہ پاک نے پھر کی کیتا؟ ایک وقت آیا 8 سال دے عرصے تو بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری فوج تے جماعت دے نال مکے داخل ہو رہے نے، اور کس انداز نال؟ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین
دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں دوبارہ واپس فاتح بن کے مکے دے اندر داخل ہوئے، پھر کی منظر ہے، اچھے کھلو کے ذرا مارو تے آننی وچے پہ پھر دے ویکھو عربی جوان نی گورے نشو نالے رومی پہلوان نی شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا نام محمد والا اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں چو وکھرا رتبہ پایا سلطان نے نبیاں چو وکھرا رتبہ پایا سلطان نے نام محمد ویکھو درد سنسار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلق رب نال اس واسطے کو مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، اپنا تعلق اللہ نال اور مضبوط کر لو، اللہ دی مدد ضرور آئے گی۔ صبح آ جائے، شام آ جائے، دن آ جائے، رات آ جائے۔ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سوال کر دیا نے، اللہ دے نبی جی کئی بندے نیک بھی ہوندے نے، نمازی ہوندے نے، ایمان والے ہوندے نے، تقوی والے ہوندے نے، پھر بھی انہاں تے پریشانیاں ہوندیاں نے، مصیبتاں ہوندیاں نے، ازمائشاں ہوندیاں نے۔ اے دا کی مطلب ہے نبی پاک نے فرمایا عائشہ جدوں نیک بندے تے ازمائش ہوندی ہے اللہ انہوں اپنے قریب کر لیندا ہے۔ میں قربان جاواں جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے مدد آئی ہے، اے ساڈے واسطے مثال ہے، قائم ہو جاؤ، دل صاف، نیتاں صاف تے اللہ نال تعلق قائم رکھو، اللہ دی مدد ضرور آ کے رہندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے فاتح بن گئے۔ میں جدوں او منظر یاد کرنا تے میں دعا کرنا اللہ او منظر ہر ایک نو وکھا دے، اللہ بیت اللہ دے منظر ہر ایک نو وکھا دے۔ اپنی اکھاں نال جا کے ویکھو، رمضان ہوئے غیر رمضان ہوئے، اللہ دی قسمیں بہاراں لگیاں نے، موجاں لگیاں نے، رونقاں لگیاں نے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، 24 گھنٹے بیت اللہ دے طواف جاری نے۔ اللہ اپنے گھر دیاں زیارتاں سب نو کرا دے، اوتھے جان واسطے نہ پیسیاں دی لوڑ ہے نہ ویزیاں دی لوڑ ہے، لوڑ ہے تے اللہ پاک دی رحمت دی لوڑ ہے۔ وہ کئی بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں والے، فیکٹریاں والے، ملاں والے نہیں جا سکتے تے کئی گلیاں جو پھیریاں لاؤن والے، امرود بیچن والے، گول گپے بیچن والے، اے اللہ دی رحمت دی لوڑ ہے۔ کئی بندے حیران ہو جاتے ہیں فلانا بھی چلا گیا ہے، اوتھے پیسیاں نال نہیں جایا جاندا، اوتھے اللہ پاک دی رحمت نال جایا جاندا ہے۔ اللہ تیرے پیارے بندے، تیرے مقرب بندے، تیرے محبوب بندے، اللہ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اللہ سارے نو مکے اور مدینے دے مسافر بنا دے۔ اللہ ساڑیاں اولاداں نو مکے مدینے دے مسافر بنا دے، اللہ ساڑیاں نسلاں نو مکے مدینے دے مسافر بنا دے۔ میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جدوں اے سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اللہ دی طرفوں مدد آ گئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ پاک نے فرمایا سونے کامیابی مل گئی ہے، غلبہ مل گیا ہے، فتح مل گئی ہے، عزت مل گئی ہے. ہن کی کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفروا. اللہ دی تسبیح بیان کرو، حمدہ بیان کرو، استغفار کرو. اللہ پاک نو تسبیح اینی پیاری لگدی ہے، اللہ پاک نو تسبیح کرن والا اینا پیارا لگدا ہے، رب دیاں تعریفاں کرن والا اینا پیارا لگدا ہے. ایک دن اللہ پاک دے ایک نبی کتے سفر کر رہے ہیں، رستے دے اندر ایک جگہ تے بیٹھے تے کیڑیاں دی بل، ایک کیڑی نے اس نبی نو کٹ دیتا. نبی نو غصہ آ گیا، انہیں کیڑیاں دی بل دے اتے آگ جلا کے انہاں نو ساڑ دیتا. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبیا کیوں میری مخلوق نو ساڑے آئی؟ انہاں نال مینوں بڑا پیار. احرقتا امتا من الامم تو سب ہو. مینوں اس مخلوق نال بڑا پیار ہے. کیوں پیار ہے؟ کیونکہ کیڑی اللہ دی تسبیح بیان کر دیئے. تسبیح بیان کرنے والی کیڑی ہووے یا کیڑا ہووے، اللہ او دے نال بڑی محبت کر دینے. تے جے تسبیح بیان کرنے والا انسان ہووے میں قربان جاواں. اللہ پاک نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. فتح مل جائے، کامیابی مل جائے، عزت مل جائے، غلبہ مل جائے. او دا جشن کنج منانا ہے، ہلڑ بازی نہیں کرنی، جشن کنج منانا ہے. شور شرابہ نہیں کرنا، جشن تے خوشی کنج منانی ہے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. ہائے میرے اللہ، مذہبی جماعتاں تے سیاسی جماعتاں کاش اس سورت نو یاد کر لین اور اس سورت دا مفہوم سمجھ لین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے بھی قرآن پاک دی ایت ہے تے آوی ایت ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں فاتح بنے تے کئی لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. نبی پاک دے چچا ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا. ابو سفیان دی بیوی نبی پاک دی چاچی ہندا کہن لگی ابو سفیان نو اے ساری زندگی مخالفت کردا رہیا ہے، ہن انہاں نو غلبہ ملیا ہے تے ڈردیاں کلمہ پڑھ لیا. کادے مردو جدوں تک تو فاتح نہیں بنے مقابلہ کرتے رہے ہو، ہن جدوں فاتح بن گئے نے تے ڈر کے کلمہ پڑھ لیا جے. ابو سفیان کہن لگا ڈر کے کلمہ نہیں پڑھیا، حقیقت ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے. تے رات دا وقت ہویا، ہندا دا ذہن کی سی کہ اج انہاں نوں خوشخبری ملی ہے، فتح ملی ہے، کامیابی ملی ہے. ہن شاید پنگڑے پان گے، جشن منان گے، شور شرابہ کرن گے، آتش بازی نعرے بازی کرن گے جس طرح ایک عام روٹین ہوندی ہے. ہندا نے رات نو آ کے کی ویکھیا اس فاتح ٹیم، اس غالب قوم دا جشن کیے، خوشی کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے سارے صحابہ ساری رات نفل پڑھ پڑھ کے سجدے پہ پہ کے رب دا شکر کر رہے ہیں. ہندا نے رات دا منظر ویکھیا، جشن ویکھیا، سویرے کلمہ پڑھ لیا. ابو سفیان کہن لگا ہندا ہن تو کیویں کلمہ پڑھیا آئی؟ ہندا کہن لگی میں انہاں دے جشن مناون دا طریقہ ویکھیا ہے، خوشی مناون دا انداز ویکھیا ہے. ہائے میرے اللہ، جڑے خوشی دے اندر فاتح بن کے غالب آ کے بھی اللہ دے سامنے ڈگ پیندے نے، واقعی حقیقت
دے اندر سچے نے اور انہاں دی دعوت سچی ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلو اپنے نماز دے اندر رکوع دے اندر سجدے دے اندر کی پڑھیا کرتے سن رکوع جانا تے پڑھنا سبحان ربی العظیم سجدے جانا تے پڑھنا سبحان ربی الاعلی تے جدو اس سورہ مبارکہ نازل ہوئی اللہ نے کامیابی تے فتح عطا کر دیتی تے رب نے حکم دے دیتا فسبح بحمد ربک واستغفرہ میری تسبیح بیان کرو حمد بیان کرو استغفار کرو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک 3 ماہ اپنے رکوع تے سجدے اندر کی پڑھیا کرتے سی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یا مختصر الفاظ سبحان اللہ وبحمدہ اللہم اغفر لی سبحان اللہ وبحمدہ اللہم اغفر لی اللہ دی تسبیح بیان ہو گئی حمد بیان ہو گئی استغفار ہو گیا جڑا بندہ اے جملے پڑھے اے وظیفہ یاد کر لو اے وظیفہ لکھ کے لے جاؤ دل و دماغ تے نقش کر لو سبحان اللہ وبحمدہ اللہم اغفر لی پڑھتے رہا کرو اللہ برکتہ عطا کرے گا سبحان اللہ وبحمدہ اللہم اغفر لی پڑھتے رہا کرو اللہ رزق دی بارش پا دے گا سبحان اللہ وبحمدہ اللہم اغفر لی پڑھتے رہا کرو اللہ عزت عطا کرے گا کامیابیاں عطا کرے گا پریشانیاں دور کر دے گا مشکلات آسان کر دے گا اے تویز لے کے اوندے انہاں کولوں جنہاں نوں وضو کرن دا پتہ نہیں غسل دا پتہ نہیں نماز دا پتہ نہیں آ لے کے جاؤ قرآن دا وظیفہ قرآنی نسخہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نسخے تے عمل کیا کرتے سن سارے پڑھو ذرا مل کے سبحان اللہ وبحمدہ اللہم اغفر لی اے یاد کر لو اے نال برکت بھی ملتی ہے رحمت بھی ملتی ہے سکون بھی ملتا ہے رزق بھی ملتا ہے اللہ پاک ہر مشکل تے پریشانی تو نجات بھی عطا کر دے دینے اللہ پاک نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا اللہ پاک نو یاد کرو تسبیح کرو حمد کرو استغفار کرو ہائے میرے اللہ جڑا بندہ استغفار کردا ہے اللہ نو تباہ نہیں کردا ہلاک نہیں کردا برباد نہیں کردا ذلیل نہیں کردا سننا تے نال مکے دے مشرک کہن لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جے جو تسی سچے ہو تے اسی جھوٹے ہاں اپنے رب نو کہو ساڈے تے پتھراں دی بارش نازل کر دوے سانو تباہ کر دوے برباد کر دوے ہلاک کر دوے ذلیل کر دوے جے تسی سچے ہو تے رب نو کہہ کے ساڈے تے پتھراں دا مینہ پوا دیو اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اللہ پاک نے فرمایا سونیا جس قوم دے اندر تسی موجود ہو جتھے تہاڈا وجود ہوے تہاڈی ذات ہوے میں کدی اس قوم نو تباہ نہیں کردا تے تساں کہڑا ہمیشہ رہنا ہے ایک دن آنا ہے دنیا تو چلے جانا ہے دوسری صفت ایک تے میں اس قوم نو برباد نہیں کردا جدے اندر تہاڈی ذات موجود ہوے تے دوسرے نمبر تے میں اس قوم نو بھی برباد نہیں کردا جس قوم دے اندر استغفار ہوئے کنیاں
پہلیاں قوماں نے جنہاں تے عذاب آئے اللہ نے قوماں تباہ کر دتیاں. قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم سدوم، اللہ نے تباہ و برباد کر دتیاں. حضرت یونس علیہ السلام دی قوم انہاں تے رب دا عذاب آیا پر اللہ نے قوم نو تباہ کیتا. کیوں؟ ساری قوم مل کے رل کے کراچوں باہر نکل کے اجتماعی طور تے استغفار کرن لگ پے سی. جے چاہندے ہو کامیابیاں برکتاں رحمتاں تے کی بڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی. مختصر وظیفہ ہے، دل و دماغ تے نقش کر لو تے پڑھتے رہا کرو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اللہ عہدہ دے دوے، ترقی دے دوے، عزت دے دوے، فتح دے دوے، کامیابی دے دوے تے کی کرنا ہے؟ اللہ دی تسبیح حمد بیان کرنی ہے، استغفار کرنا ہے. انہو کان توابا، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دے وقت اللہ پاک اپنا ہاتھ پھیلا دیندے نے. کی کر دے نے؟ اللہ پاک اپنا ہاتھ پھیلا دیندے نے. اللہ پاک دا ہاتھ ہے وے کہ ہو جیا ہے سانوں کوئی پتہ نہیں. اللہ اپنا ہاتھ پھیلاندے نے، کنج پھیلاندے نے سانوں کوئی پتہ نہیں. جو نبی پاک نے فرمایا ہے او دے تے ایمان ہے. کنج ہوندا ہے اللہ نو پتہ ہے. اللہ پاک اپنا ہاتھ پھیلا دیندے نے رات دے وقت تے کی آندے نے صبح دا پھلیا ہویا شام نو آ جائے. جن سارا دن نافرمانیاں کیتیاں نے، گناہ کیتے نے، ظلم کیتے نے، زیادتیاں کیتیاں نے، تھک ہار کے شام نو گھر آ گیا ہے. اللہ پاک ہاتھ پھیلا دیندے نے میرے کو معافی مانگ تے میں تینوں معاف کراں. اسی طرح اللہ پاک صبح نو بھی ہاتھ پھیلاندے نے. جنہ بندیاں نے رات دی تحقیقی دے اندر رات دے اندھیرے اندر گناہ کیتے نے، جنہ کو رات اٹھن دا ٹائم نہیں لگا، تہجد پڑھن دا، نفل پڑھن دا، توبہ کرن دا، دعا کرن دا، جنہ دا رات ٹائم نہیں لگا، جنہ دی رات دی مصروفیت موبائل چلاوندے رہے، فیس بک چلاوندے رہے، واٹس ایپ چلاوندے رہے، رات دے وقت ڈیوٹی کردے رہے، کم کاج کردے رہے، رات دی طریقی دے اندر ظلم کردے رہے، گناہ کردے رہے. اللہ پاک صبح ہاتھ پھیلا دیندے نے کہ میرے او بندے ہو آ جاؤ معافی مانگ لو کیونکہ انہو کان توابا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویلے رب دیا تسبیحات حمدہ استغفار کیا کر دے. حضرت امام سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث نے. وقت ہو گیا ہے، چلو آخری گل سنو. بہت بڑے محدث نے حضرت امام ابو سفیان رحمت اللہ علیہ. ایک دن اپنے دوست حضرت حماد کو بیٹھے نے. جزاک اللہ. ایک دن اپنے دوست حماد کو بیٹھے نے. چلو کہنا سردی بڑی ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. ایک کلام ہی ایسا ہے انہوں پڑھیے نا تے پاویں سخت سردی دا موسم ہوئے تے پسینہ آ ہی جاندہ ہے. تسی ویندے نہیں اب پچھلے دنوں دی سخت سردی رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوندا سی. اما جی عائشہ صدیقہ بیان کردیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت سردی دا موسم ہوندا سی جو قرآن نازل ہوندا سی تے آپ دی پیشانی دے اوتے پسینہ آ جاندا سی. ایک کلام ہی ایسا ہے. بہرحال حضرت امام ابو سفیان اپنے دوست حماد کو بیٹھے نے تے امام ابو سفیان پتہ کون نے؟ ساری زندگی حدیث لکھی ہے، حدیث پڑھی ہے، حدیث یاد کیتی ہے تے حدیث اگے پڑھائی ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے خادم تہجد گزار نیک آدمی اپنے دوست حماد نو کہنے لگے یار حماد قیامت والے دن میرا رب مینوں معاف کر دے گا جڑا بندہ نیک بھی ہووے نمازی بھی ہووے قرآن پڑھن والا ہووے اللہ نو یاد کرن والا ہووے رب کولوں ڈرن والا ہووے گناہاں تو بچن والا ہووے تے پھر بھی چنتا لگی ہووے پریشانی ہووے کہ میرا رب مینوں معاف کر دے گا سمجھو رب نالوں دی یاری لگ گئی ہے ڈردا رہے رب کولوں پتہ نہیں میرا انجام کی ہوئے گا سن تو ڈر نہیں نہ ہوندا سن تو گناہ کردیاں ڈر نہیں ہوندا وہ اللہ دے یار نے جے نیکیاں کردے نے تو پھر بھی رب کو ڈردے نے پتہ نہیں ساڈا کی بنے گا کہنے لگے یار حماد کیا قیامت نو میرا رب مینوں معاف کر دے گا حضرت حماد کہنے لگے ابو سفیان اللہ تے امید رکھو کیوں انہو کان توابا اللہ تے امید رکھو اللہ اپنے بندیاں دی توبہ قبول کرن والے نے بہت زیادہ معاف کرن والے نے تے حضرت حماد کہنے لگے ابو سفیان مینوں تے اپنے رب تے اینا مانے مینوں اپنے رب تے اگر قیامت والے دن میرا رب مینوں آکھے حماد آ تیری زندگی دا نامہ اعمال ہے ہن تو دس تیرا حساب میں کراں کہ تیرے والدین کرن آ تیرا زندگی دا نامہ اعمال ہے جو کچھ کیتا ہی آ سامنے موجود ہے ہن حماد تو دس رب کہے مینوں اختیار دے کہ تیرے جنت جہنم میں جان دا جزا و سزا دا فیصلہ میں کراں یا تیرے والدین میں اختیار دے دواں گل دی سمجھ آ رہی ہے پھر ماں پیو دے ہاتھ فیصلہ آ جائے تو پھر کوئی پریشانی رہ جاندی ہے جے میرا رب مینوں آکھے حماد آ تیرا زندگی دا نامہ اعمال تیرا فیصلہ میں کراں یا تیرے والدین کرن حضرت حماد کہنے لگے ابو سفیان میں کی کہاں گا یا اللہ میرے ماں پیو نالوں ایک گناہ نہیں دو گناہ نہیں 100 گناہ نہیں کروڑ گناہ نہیں اللہ میرے ماں پیو نالوں کئی گناہ میرے نال محبت زیادہ تو کرنا ہے بھی من ابی و امی میں تے ایہی کہاں گا یا اللہ میرے فیصلے دا اختیار میرے ماں پیو نوں نہ دویں اللہ میں فیصلہ اپنے والدین کولوں نہیں کروانا میں تیرے کولوں کروانا ہے اونا پیار میرے نال میری ماں نہیں کر سکتی میرا باپ نہیں کر سکتا جنہ پیار رب کردا ہے کیوں انہو کان توابا آج سورہ مبارکہ اپنے مشن تے پکے رہو ثابت قدم رہو نیت صاف رکھو اللہ نال تعلق قائم رکھو اللہ دی مدد ضرور ہوندی ہے فتح ضرور ملدی ہے کامیابی ضرور ملدی ہے غلبہ ضرور ملدا ہے تے جدوں اللہ ترقی دے دوے عزت دے دوے تے کی کرنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفروا انہ کان توابا اللہ پاک سنے سورت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے
اے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں دوبارہ واپس فاتح بن کے مکے دے اندر داخل ہوئے پھر کی منظر ہے اچھے کھلو کے ذرا مارو تے آننی وچے پہ پھر دے ویکھو عربی جوان نی گورے نشو نالے رومی پہلوان نی شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا نام محمد والا اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں چو وکھرا رتبہ پایا سلطان نے نبیاں چو وکھرا رتبہ پایا سلطان نے نام محمد ویکھو درد سنسار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم.